ہلسل گائے کا کہنا تھا کہ ہم ان کی خاص تلوار اور اس کے مہلک گھاؤ کے بارے میں صرف کتابی باتیں جانتے ہیں۔ یہاں سے اگر ہمیں ایک مکمل تلوار مل جاتی تو اس سے تحقیق میں بہت مدد ملتی۔ افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ البتہ ایک بات ضرور ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنے ہتھیار زمین میں دفنانے والے سونے اور موتیوں سے زیادہ تلوار کے بلیڈ کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ شاید بہت مشکلوں سے ایک تلوار بناتے ہوں گے۔ ان تلوار کے بلیڈ اور اس کے دستے کو سولاخ کی مدد سے جوڑا جاتا تھا۔ یہ بات دفینے ملنے والے تلوار کے دستوں سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اس لیے انہوں نے تلوار کھول کر رکھ لی، دوبارہ استعمال کے لیے، مگر دستے دفنا دیے۔ وہ دستے اور ان پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ابھارے گئے نقش و نگار نوادرات کی دنیا میں بہت قابل توجہ شے ہیں، مگر شاید ان کے لیے یہ غیر اہم ہوں گے، یا پھر بہت زیادہ اہمیت کے حامل یقیناً نہیں ہوں گے۔ وہ ایسے دوسرے دستے بآسانی تیار کر سکتے ہوں گے، مگر تلوار، اس کی تیاری اتنی آسان نہیں ہوتی ہوگی۔ اسی بنا پر انہوں نے کوئی تلوار دفن نہیں کی تھی۔ شاید وہ ایسا کرنا چاہتے ہوں گے، مگر بوجہ وہ ایسا نہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ اسٹیفورڈ شائر کا مدفون خزانہ بنیادی طور پر دھاتی عناصر پر مشتمل ہے، جس کی ڈھلائی کے بعد اشکال کندہ کی گئی ہوں گی۔ ان کی بناوٹ میں اسے دفن کرنے والوں کی لگی بندھی زندگی کے معمولات اور ان کی رنگینیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دریافت شدہ نوادرات پر ابھرواں نقوش اور سونا، دونوں چیزیں ان کی زندگی میں ماورائیت اور جادو پر یقین کا اظہار کرتی ہیں۔ ویسے بھی 7ویں صدی کا وہ دور جادوئی کرشموں اور توہم پرستی کے عروج کا زمانہ تھا۔ علم کم تھا اور دلیل کی بنیاد کسی توہم پرست کو درست راہ پر نہیں لا سکتی تھی۔ بدقسمتی سے تحفظ، خوش قسمتی کا حصول، دشمن پر غلبہ، خوراک کی بہتات، مویشیوں کے لیے چارہ، سازگار موسم، یہ وہ ضروریات تھیں جن کے لیے وہ جادو اور ماورائیت پر یقین کرتے تھے۔ وہ شیطان سے تحفظ کے لیے بھینٹ چڑھاتے اور خوش قسمتی کے لیے اندیکھی ماورائی مخلوقات کو نذرانے پیش کرتے تھے۔ ان کی دنیا میں دھات اور جادو کا بہت ساتھ تھا۔ اس وقت کی قیمتی دھات سونا تھی، اور وہ سونے کو جادوئی اور متبرک سمجھ کر ان اشیاء کی آرائش میں استعمال کرتے تھے جن سے ان کی زندگی قائم و دائم تھی۔ تلوار ان کی زندگی کا سب سے اہم ہتھیار تھا۔ وہ اس کے دستے پر سونا استعمال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جہاں سونا ہو وہاں جادو اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے، اس لیے یہ زر و قیمتی دھات ان کے لیے تحفظ کی بھی علامت تھی۔ سیکسن باشندے قدیم جرمن قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں سونے کی اہمیت اور اس کے بلند معیار کا اندازہ کرنے کے لیے
ان کی قدیم دیومالائی داستانیں ہی کافی ہیں۔ ایک جرمن دیومالائی داستان میں بیان کیا گیا ہے کہ بڑے دیوتا کے محل کا سب سے بڑا ہال سونے سے بنا ہوا تھا۔ یہی نہیں، اشاعت عیسائیت کے ابتدائی صدیوں میں سونے نے مبلغین کو بھی اپنی طرف راغب ہونے پر مجبور کیا۔ سونا چرچ کو بطور خراج ادا کیا جاتا تھا، اور یہ خراج ادا کرنے کے شواہد 16ویں صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ تاریخ میں ٹھوس بیان موجود ہے کہ شاہی اسپین سلطنت کے لیے حاصل کیے گئے سونے کی ایک بڑی مقدار چرچ کو بطور نذرانہ پیش کرتا تھا۔ سونے کی اینٹوں پر علیحدہ علیحدہ مہر لگائی جاتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا سونا چرچ اور کون سا شاہی خزانے کے لیے تھا۔ شمالی یورپ کے سفید فاموں کی لوک کتھائیں بھی سونے اور جادو سے متعلق بے شمار کہانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اسٹیفورڈ شائر کے دفینے سے ملنے والی یوں تو بلا شبہ آلات حرب پر مشتمل ہیں، لیکن ان میں 3 ایسی چیزیں پائی گئی ہیں جن کے بغور مشاہدے سے کچھ اور پتہ چلتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 3 نمونے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے کسی خاص قسم کے مذہبی یا ماورائیت پر مبنی عقیدے کا پتہ دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ان باشندوں کے سماج میں بھوت پریت اور بری ارواح سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ انہوں نے دفن کیے گئے سامان میں بھی یہ اشیاء اسی لیے رکھی ہوں گی کہ ان کی وجہ سے ہر بری قوت اس دفینے سے دور رہے۔ یہ تینوں چیزیں 2 سونے کی بنی ہوئی سلیب اور ایک لمبوترے سلنڈر نما شے پر مشتمل ہے۔ یہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے۔ ان تینوں پر قدیم سیکسن زبان میں بائبل کے کچھ جملے کندہ ہیں۔ برطانیہ میں عیسائی مذہب رومی فوج اور ان کے باشندوں کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ جیسے جیسے یہاں پر سلطنت روما کی گرفت کمزور پڑتی گئی، ویسے ویسے عیسائیت بھی پس پشت جاتی رہی۔ رومیوں کے ساتھ ہی عیسائیت بھی اس سرزمین سے رخصت ہو گئی۔ اس کے کافی عرصے کے بعد عیسائیت دوبارہ اس زرزمین پر متعارف ہوئی۔ انگلستانی سیکسن باشندوں کے ذریعے وہ کٹر عیسائی تھے، اور ان کے ہاں مبلغین کی بہت اہمیت تھی۔ انگلستانی سیکسن جب برطانیہ آئے تو اس کے ساتھ ہی مبلغین کی آمد بھی شروع ہو گئی۔ زیادہ تر مبلغین آئرلینڈ اور یورپ کے دیگر ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ عیسائیت انگلستانی سیکسن کا معروف مذہبی عقیدہ تھا۔ وہ اس پر سختی سے کاربند تھے۔ انگلستانی سیکسن باشندوں کے مذہبی عقائد پر مؤثر دسترس کی حامل دانشور اور مصنفہ کیرن جولی کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں تصور تھا کہ جنگ مذہب کی روحانی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ سیکسن باشندوں نے اس تصور کو بدل دیا۔
وہ تو اپنے ہم مذہبوں سے بھی جنگ لڑتے تھے، وہ بھی زمین کے لیے، نہ کہ روحانی تسکین پانے کے لیے۔ مذہب اور جنگ دونوں اس وقت کے باشندوں کی زندگی میں یکساں عمل دخل رکھتے تھے۔ یہ سیکسن باشندے ہی تھے جنہوں نے صلیبی نشان کو جنگوں میں بطور امتیازی نشان استعمال کرنے کی روش کو فروغ بخشا تھا۔ مورخ بیڈی اس حوالے سے ایک دلچسپ قصہ بیان کرتے ہیں۔ صلیب اٹھا کر میدان جنگ میں آگے بڑھنے کا مطلب تھا کہ انہیں اس مذہبی نشان کی برکت سے فتح نصیب ہوگی۔ وہ کٹر عیسائی تھے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے یہی مثال کافی ہوگی کہ نارتھمبریا کے بادشاہ اوسولڈ نے 634 میں ویلش کے ساتھ جنگ کی۔ تاریخ میں یہ ہیون فیلڈز کی لڑائی کہلاتی ہے۔ وہ لڑائی شروع ہونے سے قبل میدان میں پہنچا اور بڑی سی صلیب زمین پر گاڑ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور دعا مانگی کہ اے خدا، تو اپنے ماننے والوں کی اس کڑے وقت میں مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دے۔ اس جنگ میں اس کی سپاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ فتح خدا کے ان ماننے والوں کے لیے بھیجی گئی غیبی مدد سے حاصل ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑائی کے دونوں فریق الہامی مذہب عیسائیت کے ماننے والے تھے، اور یہ لڑائی مذہبی عقیدے نہیں بلکہ زمین کے حصول کے لیے لڑی گئی تھی۔ نوادرات سے 2 صلیبیں ملی ہیں جن پر بائبل کے کلمات بھی تحریر ہیں۔ کیا یہ بھی جنگ میں تلوار کی طرح اہمیت رکھتی تھی؟ بیڈی کے مطابق ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس زمانے میں صلیب بھی ان جنگجو قبائل کے لیے ایک ہتھیار کی طرح ہی تھی، ہتھیار جس سے لڑائی میں دشمن کے خلاف غیبی مدد حاصل ہونے کی امید کی جاتی تھی۔ یہ ان کا مضبوط عقیدہ تھا، اتنا ہی مضبوط جتنی ان کی تلوار۔ وہ صلیب پر اتنا ہی بھروسہ کرتے تھے جتنا کہ اپنی تلوار پر۔ اس لیے ممکن ہے کہ جہاں انہوں نے اپنے بہت سارے ہتھیار زمین میں دفن کیے، وہیں انہیں بھی دفن کر دیا۔ یہ بھی تو ان کی جنگوں کے مقدس ہتھیار ہی تھے۔ سن 740 میں لکھی گئی کتاب لائف آف سینٹ گوتھالک اگرچہ ایک عیسائی مبلغ کی زندگی کے واقعات کو بیان کرتی ہے، تاہم اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ملنے والے نوادرات کے بارے میں ایک اور رائے جنم لیتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ سینٹ گوتھالک بہت بڑی غیبی قوت کا حامل تھا۔ وہ خدا سے مدد مانگتا تو آنے واحد میں اسے مل جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بہت سی بدروحیں اس کے سامنے پہنچ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بائبل کی 63ویں آیت خدا کا ظہور ہو رہا ہے کو پڑھا۔ کتاب کے مطابق اس کے منہ سے ابھی یہ مقدس الفاظ پوری طرح ادا بھی نہیں ہو پائے تھے کہ وہ تمام بھوت پریت اور بدروحیں دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔
مورخ بیڈی کے مطابق دفینے سے ملنے والے نوادرات بظاہر آلات حرب ہیں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کے مقدس ترین آلات حرب ہوں جو لڑنے کے لیے بلکہ جنگ میں غیبی قوت کے حصول کے لیے ساتھ رکھے جاتے ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ ہتھیار ان کے لیے بہت متبرک و مقدس ہوں۔ ممکن ہے کہ انہوں نے کسی مبلغ کے کہنے پر انہیں زمین میں دفن کیا ہو۔ اس بات کی گنجائش اس لیے موجود ہے کہ اس عہد میں ماورائیت، مبلغین، پادریوں اور سینٹ پر عام لوگوں کو تو چھوڑیے، امراء کی زندگیوں پر بھی گہرا اثر تھا۔ عام لوگوں کے لیے تو وہ لوگ پر اسرار قوتوں کے حامل تھے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ وہ ان کی پراسرار قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے ہوئے تسلیم کر لیتے ہوں گے۔ ان کے ہاں ضعیف الاعتقادی بہت عام ہوگی۔ وہ دور ہی ایسا تھا۔ ممکن ہے کہ جو نوادرات ملے ہیں وہ ان کے جادوئی اثرات و قوت کی حامل اشیاء ہوں۔ بات کچھ بھی ہو، مگر ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ نوادرات آج کے ماہرین آثاریات و بشریات کے لیے کئی لحاظ سے اہمیت کے قابل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ برطانوی تاریخ کے ابتدائی ایام سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ان ہتھیاروں کی مدد سے وہ جان سکتے ہیں کہ قدیم انگلستانی سیکسن کی فوجی تیاریاں کس طرح کی ہوتی تھیں۔ تیسرا یہ کہ ان فن حرب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کے ذریعے ان کی فوجی زندگی کے ساتھ ساتھ اسلحہ تیار کرنے والوں کی صلاحیتیں، نیز ان کے کندہ کاری کے ماہرین کا فن بھی سامنے آتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ دفینے سے دریافت شدہ صلیبیں اور سلنڈر نما بڑے سے جادوئی چراغ جیسی شے سے ان کے معاشرے کے مذہبی عقائد میں توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی سامنے آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ یہ نوادرات اب تک برطانیہ سے ملنے والے وہ قدیم ترین نوادرات ہیں جو ایسے حملہ آوروں کے نہیں جو آئے اور آ کر چلے گئے، بلکہ ان سیکسن باشندوں کے ہیں جنہوں نے یہاں پر حملہ کیا، قدم جمائے اور اس برطانوی راج کی بنیاد رکھی جو اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ سیکسن جنہیں یہاں مستقل طور پر ٹھہر جانے کے باعث یورپی سیکسن سے امتیاز برتنے کی خاطر انگلستانی سیکسن کا نام دیا گیا۔ انگلستانی سیکسن نے برطانوی تاریخ، ثقافت، رسم و رواج، لسانیت، تہذیب، مذہب، راج، غرض یہ کہ ہر شے پر اپنے انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور اب ملنے والے یہ نوادرات ماہرین بشریات کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ دراصل وہ مسلح جنگجو کیسے تھے جو تلوار کے بل پر ایسا راج قائم کر گئے جس کی بنیادیں آج بھی نہایت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ مرسیائی باشندوں کا مطلب سرحدوں پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ تاریخ میں جن لوگوں کو سرحدوں کے حوالے سے نام ملا ہے ان کا دفینہ بھی ایک سرحدی علاقے سے ہی دریافت ہوا ہے۔ مورخ اور ماہر بشریات کیون نے کہنا شروع کیا، یہ نوادرات جس علاقے سے دریافت ہوئے ہیں وہ کسی زمانے میں انگلستانی سیکسن کی قدیم ریاست مرسیا اور ویلز کے درمیان کا سرحدی علاقہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سیکسن اور ویلز والوں نے ایک دوسرے سے کئی جنگیں لڑی تھیں۔ تاریخی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 650 عیسوی میں وادی ٹرینٹ میں واقع اسٹیفورڈ شائر کے علاقے لچ فیلڈ کے قریب مرسیائی سیکسن اور ویلز والوں کے درمیان بہت ہی خوفناک لڑائی لڑی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہیں سے قدیم رومن روڈ گزرتا تھا۔ اگرچہ آج اس روڈ کے نشان تو موجود نہیں، مگر قدیم دستاویزات کے حوالے سے یہاں رومن روڈ کے نام سے جس مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے وہاں سے آج کی واٹلنگ اسٹریٹ گزرتی ہے، جہاں سے دفینہ ملا ہے۔ ماہرین تاریخ کہتے ہیں کہ اس سے صرف چند سو گز کے فاصلے پر کبھی قدیم رومن روڈ گزرتا تھا۔ برطانوی تاریخ کے اہم ترین باب سے متعلق اس دفینے کی دریافت ماہرین بشریات و حرب، مورخوں اور خزانہ تلاش کرنے والے دولت کے رسیاؤں کی توجہ اسٹیفورڈ شائر کے علاقے لچ فیلڈ پر مرکوز کروایا گئی ہے۔ لچ فیلڈ قدیم انگلش کا لفظ ہے جس کے معنی مشترکہ چراہ گاہ ہے۔ جہاں سے دفینہ ملا ہے وہاں 1300 سال پہلے گھنا جنگل تھا، مگر اب وہاں کھیت اور چراگاہیں ہیں۔ انہی میں سے ایک چراگاہ پر فریڈ جانسن کے گھوڑے بھی چرتے ہیں۔ خزانہ جن لوگوں نے دبایا وہ کون تھے؟ انگلستانی سیکسن تھے، لٹیرے یا پھر جادوگر؟ یہ بات کبھی دنیا نہیں جان پائے گی۔ کیا انہوں نے خزانہ عارضی طور پر دفن کیا اور پھر گھنے جنگل میں وہ دفینے پر لگی نشانی بھول کر اس سے محروم ہوئے؟ یہ بات بھی اب ہمیشہ راز رہے گی۔ کیا وہ اپنے بعد کے آنے والے کسی عہد کے لیے کچھ ثبوت چھوڑ کر جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ نوادرات کسی ایسے عسکری سردار کے تھے جس کی موت کے بعد اسے دفن کرنے کی وصیت تھی؟ ممکن ہے کہ ایسا ہو، اس دور میں یہ روایت تھی، مگر اس بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ جو راز جانتے تھے وہ خود سربستہ راز ہیں، اور تاریخ کے صفحات اس بارے میں بالکل خاموش ہیں۔ البتہ ان دریافت شدہ نوادرات کے بارے میں ایک بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے، یہ دریافت برطانوی تاریخ کے اہم ترین دور کی وہ نشانی ہے جو اب ہمارے پاس پہنچ چکی۔
کیون نے مسکراتے ہوئے کہا، مفروضات، امکانات اور خیالات اپنی جگہ، مگر ایک بات طے ہے کہ اب ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اپنی تاریخ کا صدیوں پرانا ایک اہم باب ان ٹھوس آثار کی شکل میں ضرور دیکھ سکیں گی۔